बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और रुला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जिसके बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे। क्या वजह थी क्यों एक माँ के बच्चे उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम शगुफ्ता था। शगुफ्ता के 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। शगुफ्ता की बेटी का नाम इरम और बेटे का नाम तौसीफ था। इरम बड़ी थी जबकि तौसीफ इरम से 4 साल छोटा था। दोनों बहन भाई में प्यार भी बहुत था और उनकी लड़ाई भी खूब होती थी। शगुफ्ता का शोहर हार्ट अटैक की वजह से कुछ साल पहले इंतकाल कर गया था, लेकिन वो बहुत सारी जायदाद अपने बच्चों के लिए छोड़ गया था। उसकी 2 कोठियाँ, 2 मकान और 2 गाड़ियाँ थीं। शगुफ्ता अपने शोहर के बाद भी ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रही थी। शगुफ्ता अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। इरम ने बीएड करके पढ़ाई छोड़ दी थी और शगुफ्ता ने उसकी शादी कर दी थी। अब तौसीफ रह गया था। तौसीफ वकील की पढ़ाई कर रहा था। तौसीफ की जब वकील की पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसने भी वकील की पढ़ाई ही की है। अम्मी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अम्मी पढ़ी लिखी लड़की का बहुत फ़ायदा होता है। अगर कभी फ्यूचर में मेरे हालात ठीक ना रहे तो वो मेरा साथ तो दे सकेगी ना। तो शगुफ्ता बोली, तौसीफ तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे अब्बू की इतनी दौलत है, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की? बेटा और इतनी जल्दी क्या है शादी की? मेरी मानो तो अभी रहने दो, अभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, वरना शादी के बाद तुम बहुत पछताओगे और कोई ज़रूरत नहीं किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने की। पढ़ी लिखी बीवी तो हमेशा सारे घर पर बस अपना ही हुक्म चलाती है। तौसीफ अपनी अम्मी की बात सुनकर खामोश हो गया था और सोचने लगा, ये अम्मी को क्या हो गया है? अम्मी कैसी बातें करने लगी हैं? फिर तौसीफ की बात अपनी बहन से फ़ोन पर हुई। तौसीफ ने इरम को सब कुछ बताया तो इरम भी बहुत हैरान हुई कि हमारी अम्मी के ख़यालात ऐसे तो ना थे। और इरम तौसीफ को बोली, तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी से खुद बात करूँगी। अगले दिन इरम घर आई और अपनी अम्मी से मिली। थोड़ी ही देर शगुफ्ता इरम के पास बैठी होगी और फिर इरम को बोली, बेटी तुम बैठो, मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ, जल्द ही आ जाऊँगी। तो इरम बोली, अम्मी क्या पार्टी और आप, ये आपको क्या हो गया है? आप अब इस उम्र में क्यों ये सब बातें कर रही हैं? तो शगुफ्ता बोली, बेटी मैं ऐसी ही थी, वो तो तुम्हारे अब्बू की वजह से मैंने अपनी ख्वाहिशात को दबा रखा था। और वैसे भी तुम अपने घर वाली हो, तुम अपने काम से काम रखो। तो इरम को अपनी अम्मी की ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। शगुफ्ता के जाने के बाद इरम ने तौसीफ से बात की और उसे अपनी अम्मी की पार्टी वाली बात भी बताई। तो तौसीफ हैरान हो गया और कहने लगा, ये अम्मी को क्या होता जा रहा है? मेरे दोस्त अम्मी को ऐसे देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो इरम बोली, अम्मी की बात सुनकर तो मैं भी हैरान हूँ, लेकिन अम्मी ने मुझे मना कर दिया है कि हमारे घर में दखल अंदाज़ी मत दो और मुझे ये भी कहा है कि तुम अब अपने घर वाली हो, अपने काम से काम रखा करो। और ये कहकर इरम रोने लगी थी। तो तौसीफ बोला, इरम तुम फिक्र ना करो, अभी तुम्हारा भाई ज़िंदा है। तो इरम बोली, भाई अल्लाह ना करे कि आपको कुछ भी हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन मैं अब इस घर में कभी नहीं आऊँगी। इरम के जाने के बाद तौसीफ बहुत अफसरदा हो गया था। फिर उसके बाद जब भी वो अपनी अम्मी से बात करने की कोशिश करता
تو اس کی امی اسے کہتی، توصیف تمہیں نظر نہیں آ رہا، میری دوستیں آئی ہوئی ہیں، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں میں نے اتنا پڑھایا لکھایا کس کے لیے ہے؟ تو توصیف اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ پھر توصیف نے کئی مرتبہ اپنی امی سے اپنی شادی کی بات کی تو شگفتہ نہ مانی۔ پھر توصیف نے سوچا میری امی نے تو ماننا ہی نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ میں کورٹ میرج کر لوں۔ پھر توصیف نے کورٹ میرج کر لی تھی اور توصیف نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تھا اس کا نام سحرش تھا۔ سحرش وہی لڑکی تھی جس سے توصیف محبت کرتا تھا۔ توصیف جب سحرش کے ساتھ گھر آیا تو شگفتہ نے پوچھا، توصیف یہ لڑکی کون ہے؟ تو توصیف بولا، امی یہ سحرش ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے اور اب یہ میری بیوی اور آپ کی بہو ہے۔ سحرش چونکہ گھر کے کپڑوں میں ہی تھی، اسی وجہ سے شگفتہ بولی، توصیف اس بھیک مانگنے والی کے علاوہ کیا تم کو کوئی اور لڑکی نہیں ملی؟ تو توصیف بولا، امی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اور سحرش کوئی غریب گھرانے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے والد ایک کروڑ پتی اور عزت دار آدمی ہیں۔ تو شگفتہ طنزیہ انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، اگر عزت دار ہوتا تو اس کی بیٹی اس وقت تمہارے ساتھ نہ ہوتی۔ تو توصیف اپنی بیوی کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ توصیف سحرش کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن سحرش کچھ خوف زدہ بھی تھی اور توصیف کو کہنے لگی، توصیف مجھے تمہاری امی سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو توصیف بولا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اگلے دن صبح جب توصیف اور سحرش اٹھے اور کھانے کی ٹیبل پر ناشتہ کرنے آئے تو شگفتہ وہاں پہلے سے ہی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ تو توصیف اور سحرش نے شگفتہ سے سلام لی اور توصیف بولا، امی ہمارا ناشتہ نہیں بنا؟ تو شگفتہ بولی، اب تمہاری بیوی آ گئی ہے نا، تو بولو اسے تمہیں ناشتہ بنا کر دے، اور ہاں اب سے تمہارا اور تمہاری بیوی کا اس گھر کی کسی بھی چیز پر کوئی حق نہیں، خصوصاً کھانے یعنی کچن کی چیزوں پر۔ تو توصیف بولا، امی سحرش کو ابھی آئے ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوا، وہ کیا سوچے گی؟ تو شگفتہ بولی، یہ میرے شوہر کی کمائی ہے، میں اس میں سے تم دونوں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ میرا کام تھا تم دونوں بہن بھائی کی اچھی پرورش کرنا، پڑھانا لکھانا اور شادی کروانا، سو وہ تم نے خود ہی کر لی ہے، اب اپنی ذمہ داری خود ہی سنبھالو۔ توصیف نے اپنی امی کو منانے کی بہت کوشش کی۔ ایک ہفتہ لگاتار توصیف اپنی امی کی منت سماجت کرتا رہا۔ پھر سحرش نے کہا، توصیف ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مناؤ؟ تو توصیف بولا، ہاں۔ تو سحرش بولی، اگر آپ کہیں تو ہم دونوں میرے ابو کے گھر چلے جاتے ہیں اور وکالت کی پریکٹس کر کے دونوں جاب کر لیتے ہیں، اس طرح ہم جلد ہی اپنا گھر خرید لیں گے۔ تو توصیف بولا، سحرش میں بہت شرمندہ ہوں۔ تو سحرش بولی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا ساتھ دے کر مجھے خوشی ہوگی۔ توصیف اپنی امی سے گھر سے جانے سے پہلے آخری بار ملا اور بولا، امی میں یہ گھر چھوڑ کر سحرش کے گھر جا رہا ہوں۔ تو شگفتہ بولی، تمہاری مرضی۔ توصیف کو بہت دکھ ہوا اور وہ سحرش کے ساتھ اس کے گھر رہنے لگا تھا۔ جب توصیف کی بہن کو توصیف اور سحرش کے بارے میں پتہ لگا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ پھر سحرش اور توصیف وکیل بن گئے تھے اور 1 سال کے اندر اندر انہوں نے ایک 5 مرلے کا گھر اور ایک کار بھی خرید لی تھی۔ اب وہ دونوں بہت خوش تھے۔ دوسری طرف شگفتہ اپنے شوہر کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے اڑا رہی تھی۔ شگفتہ جن پارٹیوں میں جاتی تھی وہاں جوا بھی کھیلا جاتا تھا۔ دولت کے نشے میں چور شگفتہ اپنی کوٹھی گاڑیاں جوئے میں ہار چکی تھی۔ شگفتہ کے پاس اب اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ گھر کے نوکروں کو مہینے کے پیسے دے سکے، اس لیے سب نوکر شگفتہ کے گھر سے نوکری چھوڑ کر جا چکے تھے۔ شگفتہ کے پاس اب کچھ نہ بچا تھا۔ شگفتہ جس کوٹھی میں رہ رہی تھی وہ بھی بک چکی تھی اور اسی غم نے شگفتہ کو بیمار کر دیا تھا۔
شگفتہ بہت بیمار رہنے لگی تھی اور اس بات سے شگفتہ کے بچے بالکل بے خبر تھے، اور اب شگفتہ اپنے بچوں کو بہت یاد کر رہی تھی، لیکن شگفتہ کے دونوں بچے دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ شگفتہ اپنے بچوں سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی، پر شگفتہ کو اتنا موقع ہی نہ ملا تھا، کیونکہ الکوہل پی پی کر شگفتہ کو کینسر ہو گیا تھا اور شگفتہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ آخری سانسوں پر بھی شگفتہ کی زبان پر اپنی اولاد کا ہی نام تھا، لیکن محلے کے سب لوگ تو شگفتہ کے رویے کی وجہ سے اسے بلاتے تک نہ تھے۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے مل کر شگفتہ کے کفن دفن کا انتظام کر دیا تھا۔ توصیف نے اپنے سسرال میں جا کر بھی کئی دفعہ اپنی امی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شگفتہ نوکروں کو یہی کہتی کہ اسے بولو کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ شگفتہ نے اپنے بچوں کو خود اپنے سے دور کیا تھا، کیونکہ شگفتہ کو صرف پیسہ پیارا تھا، اور پیسے کے گھمنڈ کی وجہ سے ہی اس نے اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیا تھا، اور یہ پیسہ شگفتہ کے پاس بھی نہ رہا تھا۔ حالانکہ شگفتہ کے شوہر کے پیسوں اور جائیداد پر اس کے بچوں کا بھی حق تھا۔ شگفتہ نے خود اپنے بچوں سے ان کی جنت کو دور کر دیا تھا، اور اس کا انجام شگفتہ بھگت بھی چکی تھی۔ کیا شگفتہ نے جو اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کیا اور جو شگفتہ کا انجام ہوا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔